السلام علیکم. سائنس گریڈ 8. ٹوڈیز ٹاپک از ہیریڈیٹی. لیکن ہیریڈیٹی کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ڈفرینسز بھی دیکھنے ہیں مائٹوسس اور میوسس میں. یہ دونوں ٹاپک ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں. سو مائٹوسس اور میوسس میں جو فرسٹ میجر ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مائٹوسس کے تھرو سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے، دونوں سیل ڈویژن کے طریقے ہیں، یہ تو ان میں بات کامن ہے. لیکن پہلا ڈفرینس کہ جب سیل ڈویژن ہوتی ہے مائٹوسس کے تھرو تو جو سیل ہے وہ پیرنٹ سیل 2 ڈاٹر سیلز بناتا ہے. لیکن جب مائیوسس ہوتی ہے تو مائیوسس سے سیل ڈیوائڈ ہونے کے بعد 4 ڈاٹر سیلز بناتا ہے. پھر مائٹوسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2 ڈاٹر سیلز بن رہے ہیں تھرو ڈویژن، ان میں کروموسوم نمبر سیم ہوتا ہے ایز ٹو دیٹ آف دیئر پیرنٹ سیلز، بٹ اٹس ڈفرنٹ ان کیس آف مائیوسس. مائیوسس میں 4 ڈاٹر سیلز میں کروموسوم نمبر ہاف ہو جاتا ہے. تیسرا میجر ڈفرینس یہ ہے کہ مائٹوسس جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے جنرل باڈی سیلز میں، جن کو آپ کہتے ہیں سومیٹک سیلز، اور مائیوسس ہوتی ہے آپ کے گیمیٹس میں یا اسپورس میں، اور جن کو آپ سیکس سیلز بھی کہتے ہیں. اب مائٹوسس کیسے ہوتی ہے جنرل باڈی سیلز میں؟ اگر آپ اگزامپل دیکھیں، اف یو گیٹ اے کٹ آن یور اسکن، اگر آپ کی اسکن میں کوئی کٹ لگا ہے تو آفٹر فیو ڈیز یو سی دیٹ اسٹارٹ گیٹنگ ہیلڈ، زخم بھرنا شروع ہو جائے گا. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی اسکن میں جو کٹ کے سراؤنڈنگ سیلز تھے دے کیپ ڈیوائڈنگ دم سیلز تھرو مائٹوسس، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا وونڈ جو ہے وہ بھر جائے گا، زخم بھر جائے گا. مائیوسس کیا ہوتی ہے؟ مائیوسس میں آپ کے جو 4 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں، اب اس کی ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیوں ہاف کروموسوم نمبر میں جاتا ہے اور ہیپلوئڈ سیلز کیوں بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک یہ ہمیں ہیلپ کرے گا ہیریڈیٹی کا ٹاپک سمجھنے میں. اب مائیوسس میں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ ریبٹ ہے، یہ میل، یہاں پہ ہم نے ریبٹ فیمیل کو دکھا لیا ہے، اور مائیوسس کے تھرو ان کی یہ 4 ہیپلوئڈ سیلز بن چکے ہیں. فیمیل کے یہ ایگز ہیں، یہ اسپرمز ہیں ان میل. اب یہاں پہ ایک آپ کا اسپرم میل ریبٹ سے اور ایک آپ کا ایگ فیمیل ریبٹ سے دے فیوز ٹوگیدر اینڈ دے میک اے زائگوٹ. اور یہاں پہ جو آپ کا زائگوٹ بن گیا، اس میں کروموسوم کا نمبر ریٹین ہو گیا. جو ریبٹ کا سیل ہوتا ہے اس میں کروموسوم نمبر ہوتا ہے 44، یہاں پہ 22 تھے، لیکن یہاں پہ دونوں کے فیوز ہونے کے بعد کروموسوم نمبر ریٹین ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مائیوسس کے تھرو جب ڈاٹر سیلز بنتے ہیں تو ان میں کروموسوم نمبر ہاف ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آگے میل سیل کے ساتھ یا گیمیٹ کے ساتھ فیوز ہو کے اپنا نمبر ریٹین کر لینا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ کا گیمیٹ بنا ہے، آپ کا یہ جو زائگوٹ بنا ہے، اس میں مائٹوسس ہوگی اور انٹرفیز کیریوکینیسس سائٹوکینیسس ہوں گی، اور پھر آپ کے سیل مائٹوسس کے تھرو ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے اور آپ کا آرگنزم بننا شروع ہو جائے گا، ایک نیا ریبٹ بننا شروع ہو جائے گا. اب اس اگلا جو ٹاپک ہمارا ہے دیٹ از ہیریڈیٹی. ہیریڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ ہیریڈیٹی ہے پاسنگ آف کیریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ آپ کے جو پیرنٹس کے اندر کریکٹرسٹکس ہیں لائک یا ٹریٹس ہیں، جیسے آئی کلر، اسکن کلر، ہیئر کلر، انٹیلیجنس، ہائٹ، وہ سب آپ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اگر آپ اپنی آئی کلر کو دیکھیں تو آپ کے آئی کلر ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں آپ کی مدر سے یا فادر سے. اسی طرح آپ کا ہیئر کلر، آپ کی ہائٹ، یہ ساری چیزیں یہ ساری ان میں آپ کی پاس ہوئی ہیں. اور یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ اگر ہم اگزامپل میں دیکھیں کہ ریبٹ فیمیل ہے اور اگر اس کی تھی وائٹ فر اور میل ریبٹ کی تھی براؤن فر، تو جو نیا آرگنزم بن رہا ہے، ریبٹ بن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی فر جو ہے وہ وائٹ اور براؤن مکسڈ ہو، یا ساری براؤن ہو یا ساری وائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ وائٹ ہو کم براؤن ہو، اور یا اس سے اپوزٹ ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ کیریکٹرسٹکس پاس ہوئی ہیں یہ دونوں جو پیرنٹس تھے ان سے آف اسپرنگ میں. سو دس از واٹ ہیریڈیٹی از. اور اب یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ ٹریٹس جو ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاس آن ہو جاتے ہیں، جیسے انٹیلیجنس ہے، ہائٹ ہے، اسکن کلر ہے، آئی کلر ہے، ان کو آپ کہتے ہیں ہیریڈیٹری کیریکٹرسٹکس. میں اگزامپل آپ کو دے چکی ہوں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اب جب آپ اپنے آپ کو اور پیرنٹس کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ although you resemble a lot، لیکن still there are few differences among you and your siblings and your parents. اور وہ ڈفرینسز کیا ہیں؟ وہ ڈفرینسز کیسے آ گئے ہیں؟ وہ ڈفرینسز آتے ہیں ویریشن سے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر یہ ریبٹ ہے اور اس نے ایک گیمیٹ بنایا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے گیمیٹ نے مل کے دوسرا آرگنزم بنایا ہو سکتا ہے کہ اس میں سارا براؤن کلر اور ہو سکتا ہے جو آپ کا دوسرا بنے سیل اس کے اور اس کے کمبائن ہونے سے اس میں ہو سکتا ہے کہ براؤن اور وائٹ مکسڈ ہو. اب اس میں تو ساری وائٹ فر تھی، اس کی براؤن فر تھی، اور یہاں پہ اب اس میں ویریشنز آ چکی ہیں. تو یہ ویریشنز وہ چینجز ہیں ہیریڈیٹری کیریکٹرسٹکس کے اندر چینجز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ویریشنز.
اور ویریشنز آپ کی یہ ویریشن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ پیرنٹس کی ایگزیکٹ کاپی نہیں ہوتے, آپ کاپی ہوتے ہیں لیکن ایگزیکٹ کاپی نہیں ہوتے, ڈفرینسز وہاں پہ ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کی جو ویریشنز آ رہی ہیں ہیریڈیٹری کیریکٹرسٹکس کے تھرو, یہ بہت یوزفل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے آپ کی باڈی میں نہیں رکھا. یہ کیسے یوزفل ہیں؟ یہ یوزفل ہیں, ایک تو یہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں اڈیپٹ ہونے میں ہیلپ فل کرتی ہیں یہ ویریشنز. کس طرح؟ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ رہ رہے ہیں ٹیمپریٹ ریجنس میں, یہاں پہ گرمی والے علاقے ہیں, ہمارا باڈی ٹائپ, ہماری اسکن ٹائپ, ہم اس ریجن سے ہمارے اس ریجن کے اکارڈنگ اڈیپٹ ہیں, ہم گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں. بٹ اف سم ون کمز فرام یورپ, وہ ٹھنڈا ہے, کولڈ ریجن ہے, وہاں سے آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گرمی محسوس کریں گے ایز کمپیئر ٹو اس, کیونکہ ان کا جو باڈی ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اڈیپٹ نہیں ہے. تو یہ ویریشنز ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اڈیپٹ ہونے میں مدد کرتی ہیں. سیکنڈ, اس کا یوز کیا ہو سکتا ہے؟ گریٹر چانس آف سروائیول ہو سکتا ہے. گریٹر چانس آف سروائیول کس طرح؟ آپ ایگزامپل لیں ہارس کی. آج جب آپ ہارسز کو دیکھتے ہیں, کچھ اسپیشیز ہوتی ہیں ہارسز کی جو بہت تیز بھاگتی ہیں, اور تیز بھاگنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں کہ جب ان کو اینیمی اٹیک کرے گا تو وہ تیز بھاگ کے اپنی جان بچا لیں گے ایز کمپیئر ٹو دوز ہارسز کے جو اتنا تیز رن نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ان جن میں یہ ویریشن آ گئی تھی کہ ان میں یہ کوالٹی آ گئی کہ وہ تیز بھاگ سکتے ہیں, یہ جینیٹک ویریشن تھی جس کی وجہ سے ان کا چانس آف سروائیول بڑھ گیا ہے. اور تیسرا اس کا یوز یہ ہے کہ ریس کو کنٹینیو کرنے میں بھی, نسل بڑھانے میں مدد کرتے ہیں. سو یہ تھا آپ کا ٹاپک. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوسچن نمبر 3 اور 4, یونٹ نمبر 3, کوسچن نمبر 3 and 4, ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. یہ آپ کے نوٹس میں جو دیا گیا تھا یہ کوسچن, یہ دونوں کوسچن آپ تیار کریں گے, اور آپ نے ٹرائی کرنی ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی. یہ آپ کو فردر انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ ٹاپک, ہیریڈیٹی والا ٹاپک. اور آپ یہ کوسچنس کے آنسر بھی دینے کی کوشش کیجیے گا. آئی ہوپ اٹ ورکس اور آپ کو سمجھ آ جائے گی.